اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن اور سنت کے علم رکھنے والے تمام افراد ہی ایسے ہوا کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں ہمارے علم میں آئیں آج کے درس میں، باقی 6 دن ہے اس کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ میں نے شوہر اور بیوی کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز اس لیے کیا کہ اس دنیا میں انسانی آبادی کا جو آغاز ہوا تھا وہ شوہر اور بیوی سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ تو یہ جو آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح کے موقع پر، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا بیوی کی شکل میں، اور پھر ان دونوں کے ذریعے مردوں اور عورتوں کی بڑی تعداد کو پھیلا دیا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب پر نگران ہے۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں، شوہر اور بیوی کا تعلق ہو، بہن بھائیوں کا تعلق ہو، چچا بھتیجے کا تعلق ہو، ماموں اور بھانجے کا تعلق ہو، نند اور بھابج کا تعلق ہو، یا ساس بہو داماد اور سسر کا تعلق ہو، یا دیگر جتنے رشتہ داریاں ہیں، کون سا خوش نصیب مرد اور کون سی خوش نصیب عورت ہے جو اس لیے رشتہ داریوں کو نہیں توڑتا کہ میرے اللہ نے بھی مجھے منع کیا ہے، میرے رسول نے بھی مجھے منع کیا ہے، قرآن نے بھی مجھے منع کیا ہے، اور حدیث نے بھی مجھے منع کیا ہے۔ دیکھیں، آپ یقین جانیے، مجھے آپ کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں کہ پچھلے 2-3 مہینوں میں پاکستان میں کچھ لڑکیوں کے قتل ہوئے اور کچھ اپنے کمروں میں مردہ پائی گئیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے۔ ان واقعات کو فیس بک پر یا یوٹیوب پر ایک کمنٹ لکھ کر آگے نکل جانا، یہ اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے اس لحاظ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اگر معاشرہ اس ڈگر پر چلتا رہا تو کہیں اگلا واقعہ میرے خاندان کے کسی بیٹے یا بیٹی کا نہ ہو جائے۔ ہم اس تناظر میں نہیں دیکھتے ان چیزوں کو۔ مجھے بتائیے، میرے پاس اور آپ کے پاس ایسے کون سے سیفٹی میئر ہیں، حفاظتی اقدامات ہیں کہ ہماری اولادیں ان تمام چیزوں سے بچ سکیں؟ دین کے علاوہ کوئی ہے تحفظ اور سلامتی فراہم کرنے والی کوئی چیز ہے تو مجھے بتا دیجیے، ہے دین کے علاوہ؟
کیوں ایسا ہوا؟ کیوں یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ اس کا سد باب کیا ہے؟ اس میں معاشرے کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ لوگ سوشل ریلیشنز کو کیوں مضبوط نہیں کر رہے؟ سماجی تعلقات میں کیوں کمزور ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں لوگوں کے جو واقعات ہوتے تھے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تھا. اتنی فکر ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی آپ دیکھیں ہمارے سامنے روزانہ کتنے قتل ہوتے ہیں. میں اسلامی معاشرت میں جان کے تحفظ کے حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپ اٹھتے تھے. ہم روٹین کی خبریں سنتے تڑپ اٹھتے تھے. ایک کافر تھا, اس نے اس وقت جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما اسے قتل کرنے کے قریب تھے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی سمجھا کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا, آپ نے قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی جب یہ مسلمانوں کا جہادی قافلہ کامیابی سمیٹتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ ایک شخص تھا, ایسا تھا, کافر تھا, بہادر تھا اور مسلمانوں کو بڑا اس نے نقصان پہنچایا تھا, لیکن عین آخری وقت میں اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا. آپ کبھی علیحدہ کمرے میں بیٹھے اور یہ حدیث عربک ٹیکسٹ کے ساتھ, عربی متن کے ساتھ پڑھیں یا اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام جہانوں کے لیے رحمت. جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا تھا, اسامہ کیا تم نے لا الہ الا اللہ والے کو قتل کر دیا؟ اس شخص نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی, اس شخص نے کوئی روزہ نہیں رکھا تھا, اس شخص نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود نہیں بھیجا تھا. ابھی تو اس نے بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ زبان سے نکالے تھے اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا. ایسے نو مسلم کے کتنے قدردان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پھر آگے سنیے, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں نے ساری وضاحت بیان کی کہ ایسے وہ کافر تھا اور ایسے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا, ہمارے کئی افراد کو اس نے قتل کیا, جام شہادت انہوں نے نوش کی. پھر میں نے اسے پکڑا اور پھر میں نے اسے اپنی گرفت میں لیا اور پھر میں نے اس کے اوپر تلوار چلائی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میری اس وضاحت کے بعد معاملہ کچھ اور طرف چلا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسامہ وہ قیامت کا کیا منظر ہوگا جب وہ لا الہ الا اللہ والا آئے گا. تو ہمارے ہاں ہے اس قسم کے تصور. میرے اور آپ کے خاندان کے کسی فرد کو بلوچستان میں ایسے بس سے اتار کر ختم کیا جاتا, میں دیکھتا کہ ہمارے کیا جذبات ہیں اور ہماری کیا کیفیت ہے. وہ ایک نوجوان کو قتل کیا گیا, جب اس کی لاش ابھی 2-3 دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے وہ گئی ہے, اس کا باپ اس صدمے کی وجہ سے فوت ہو گیا. کیا تقریریں کر رہے ہیں ہم, کیا نوجوان پیدا کر رہے ہیں ہم, کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں ہم, کس قسم کی مجلسیں ہم قائم کرتے ہیں, اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہیں ہم. اپنی اولاد کو جس نے بچپن سے یہ واقعات سنائے ہو وہ کبھی کسی مخالف مسلک والے کو قتل کرے گا؟ وہ کسی مخالف پولیٹیکل پارٹی کے افراد کو قتل کرے گا؟ وہ کبھی کسی تجارتی
محاذ پر مقابلہ بازی کرنے والے کو قتل کرے گا؟ نہیں، اس کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں کہ جب ایک صحابی کو یہ کہا جا رہا ہے میرا کیا حشر ہوگا پھر۔ میں بھی آپ کو ایک حدیث سنوں گا، اسلام کا معاشرت کے نظام، یعنی ہم حیران ہو جائیں گے کہ یہ معاملہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے پھر اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ والے کا کیا بنے گا۔ اب سنیے، صحابہ تھے، نوجوان تھے، کہتے بس میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا اسامہ کاش تو آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، نہ یہ کام کیا ہوتا۔ ہمارے اندر بھی اس قسم کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے۔ دوسری حدیث یہ تو میں نے ایک مسلمان کی بات بتائی نا، ایک لفظ ہوتا ہے ذمی، آپ نے ذمی سنا ہوگا۔ ذمی وہ شخص ہوتا ہے جو غیر مسلم ہے۔ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے وہ صرف مسلمانوں کا تحفظ نہیں کرتا، غیر مسلموں کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ کل بات میں کروں گا اسلام کے معاشی نظام میں، اس میں بھی بات آئے گی کہ وہ غیر مسلموں کا تحفظ کرتا ہے۔ ہندو، سکھ، کرسچن، یہ اپنے اپنے ممالک میں اتنے محفوظ نہیں ہوں گے جتنا اسلامی ریاست میں محفوظ ہوں گے۔ اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ جب ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ انشاءاللہ اسلام کی گود میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کو قتل کر دیا، یعنی غیر مسلم کو قتل کر دیا بلا وجہ، ہم جانتے ہیں اس کی سزا کیا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دے گا۔ ابھی میرے ذہن میں ایک اور واقعہ آ گیا، مولانا مولوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے اسلامی ریاست، اس میں انہوں نے لکھا ہے، آپ میں سے شاید کچھ لوگ وکیل ہوں تو آپ دیکھیں کہ وکیل عموماً یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے۔ کیا منظر ہوگا وہ کہ قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم کے وکیل بن کر اپنے امتی کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے، غیر مسلم کے وکیل بن کر اپنے امتی کے خلاف۔ اب اس امتی نے کیا حرکت کی ہوگی؟ اس غیر مسلم کو ناحق قتل کیا ہوگا۔ مجھے بتائیں جس کے وکیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ اس مقدمے میں ہار سکتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اصل میں وہ بدلے کا دن ہے، ہر ظلم کا بدلہ چکایا جائے گا۔ اس کی جان کا تحفظ تھا، کیوں اسے قتل کیا گیا؟ کل میں نے درس میں یہ بات کی تھی، اب پھر میں آپ کو سنا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایک مسلمان کے قتل میں سارے آسمان والے اور سارے زمین والے اکٹھے ہو جائیں ناحق قتل میں، تو میں سارے آسمان والوں کو زمین والوں کو اکٹھا جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ جان کا تحفظ، یہ اسلام کا معاشرت ہے۔ آپ کو جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ ہماری بہنیں جو درس قرآن میں آئی ہیں، یہ بیچاری بیوی کی حیثیت سے گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، لاشا آتے ہی پتہ لگتا ہے کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ کیوں بھائی؟ یہ چھوٹے معصوم بچے باپ کے انتظار میں گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ وہ تو موبائل کھینچنے لگے تھے کچھ لوگ اور گولی مار کے ختم کر دیا اور اب تم یتیم ہو گئے۔ یہ حرکتیں نہیں ہوا کرتے اسلام کی معاشرت میں، وہاں اس قسم کی خرابیاں نہیں ہوتی۔ لیکن ایسا معاشرہ اس وقت تشکیل پائے گا
جب اس معاشرے کی بنیاد کس چیز پر ہوگی؟ خدا خوفی پر ہوگی۔ خدا خوف لوگ پیدا کرتے چلے جائیے اور معاشرے کے اندر امن پیدا کرتے چلے جائیے۔ حضرات، میں نے چونکہ شروع میں ہی کہا تھا کہ میں سب سے پہلے شوہر اور بیوی کے حوالے سے اسلامی معاشرت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ یا قرآن مجید کی آیت عموماً شادی کارڈ پر لکھی جاتی ہے، اسے سارے لوگ پڑھتے ہوں گے سوائے دلہا اور دلہن کے، کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا میری زندگی کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ شاید وہ پرنٹر جو کارڈ پرنٹ کرنے والے ہیں وہ رسماً اس آیت کو لکھ دیتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے۔ ذرا اس آیت کو سنیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ایک شوہر اور بیوی کے 50 سالہ ازدواجی زندگی ہو یا 40 سالہ ہو یا 30 سالہ ہو، وہ ساری زندگی اس آیت کے گرد گھومنی چاہیے۔ جس کی زندگی اس آیت کے گرد نہیں گھومتی وہ کوئی اچھا شوہر نہیں ہے۔ جس کی زندگی اس آیت کے گرد نہیں گھومتی وہ کوئی اچھی بیوی نہیں ہے۔ میں پھر زور دے کر کہہ رہا ہوں، جو مرضی کر لیجئے، اگر اس آیت پر عمل نہیں کر رہے آپ اچھے شوہر نہیں ہیں۔ جو مرضی کر لیجئے، اگر اس آیت پر عمل نہیں کر رہی کوئی خاتون تو وہ اچھی بیوی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے کرنے ہیں، وہ آج ان کی بیٹیاں ہیں، کل کسی کی بیویاں بننے والی ہیں۔ ان کے ذمے قدرت نے ایک ہی کام لگایا ہے، اولاد کی تربیت کرنا۔ تو وہ ذرا سوچیں کہ میں جب اپنی بیٹی کسی کے حوالے کروں گا تو کیا میری بیٹی اس آیت کے مطابق بیوی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے گی؟ اور جو بیٹے والے بیٹھے ہیں وہ بھی سوچیں کہ اپنے بیٹے کے لیے مجھے جو رشتے درکار ہیں اور میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، کیا میرا بیٹا اس قابل ہے مزاجن؟ کیا میرا بیٹا اس قابل ہے اخلاقاً؟ کیا میرا بیٹا اس قابل ہے علمی طور پر؟ کیا میرا بیٹا اس قابل ہے نفسیاتی طور پر کہ وہ اس آیت کے عین مطابق اپنی ازدواجی زندگی گزارے گا؟ یہ معاملہ دو افراد کا نہیں ہوتا، دو خاندانوں کا ہوتا ہے، دو برادریوں کا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو پورے معاشرے کا بن جاتا ہے۔ اب ذرا ترجمہ سنیے۔ یہ جو ازدواجی زندگی ہے اور ایک خاندان وجود میں آتا ہے نکاح کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی قرار دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا فرمایا، اس لیے تاکہ تم ان کے ہاں سکون حاصل کرو۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنی بہنوں سے کہوں گا جو یہاں تشریف لائی ہے، آپ کے پاس شوہر کے لیے بہترین الفاظ ہونے چاہیے، آپ کے پاس شوہر کے مزاج کا علم ہونا چاہیے، آپ کی لینگویج اور آپ کی باڈی لینگویج اس قابل ہونی چاہیے کہ شوہر کے لیے پرسکون ماحول پیدا کریں۔ اور اسی طریقے سے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج اور دیگر اہم ترین خواتین عورتوں کو یہ پیغام دیا کرتی تھی اور اب ان کے الفاظ اب بھی پیغام دیتے ہیں کہ بن سور کر رہنا چاہیے اپنے شوہر کے لیے۔ جس حد تک گھر کے کام کاج اپنی جگہ پر ہیں، جب شوہر کی آمد کا وقت ہے اس سے پہلے بہرحال مناسب حد تک انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اور یہ صرف بیویوں کے لیے لازم نہیں ہے، شوہروں کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرسکون ماحول قائم کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ازدواجی تعلق بھی ہے، اس میں بہترین گفتگو بھی ہے،
اس میں دونوں کا ایک دوسرے کا احساس کرنا بھی ہے۔ اب اگلے الفاظ یہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شوہروں اور بیویوں کے درمیان محبت اور مودت کو پیدا کر دیا، رحمت کو پیدا کر دیا۔ یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ مودت اور رحمت کرتی کیا ہے؟ آپ دیکھیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز نہیں کرتا اور تھانے دار بن کر اپنے گھر میں رہتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بہترین زندگی گزار سکے۔ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے میں اللہ نے جو لطف لکھا ہے وہ بدلہ لینے میں لطف ہے ہی نہیں۔ آپ کسی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے چلے جائیں، کل کو وہ آپ کے اخلاق کا گرویدہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن ہر بات پر لٹ اٹھا کر کھڑے ہو جانا۔ ایک بیوی ایسی ہے جس کے اندر بڑے گناہوں میں سے کوئی خرابی نہیں ہے اور وہ ان تمام چیزوں سے بچی ہوئی ہے۔ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس کے اندر، لیکن اس کو بالکل لکڑی کی طرح سیدھا کرنے کی جو کوشش کرے گا وہ اپنی زندگی خود خراب کر بیٹھے گا۔ اور یہ معاملہ صرف شوہر کا نہیں ہے، بیوی بھی اسی طریقے سے شوہر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتی چلی جائے۔ تو یہ فرمایا کہ مودت، ہم نے تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دی۔ یہ کوئی مجبوری کے رشتے نہیں ہوتے کہ باپ نے شادی کر دی اب میں نے نبھانا ہے، یا فلاں نے جی رشتہ میرے لیے دیکھا تھا میں نے نبھانا ہے۔ نہیں، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، قلبی ایثار کے ساتھ یہ رشتے نبھائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمائے ایک دوسرے کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت سے علماء کی مثال دی جا سکتی ہے، لیکن میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی مثال دینا یہاں مناسب سمجھتا ہوں۔ جب ان کی بیوی بیمار ہو جاتی تھی، کسی کی بیوی بھی بیمار ہو سکتی ہے، اب ہم میں سے کوئی آدمی یہاں ایسا تو نہیں بیٹھا ہوا جو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ مصروف ہو۔ ان کی تحریر، یعنی وہ کتنی تحریر لکھتے تھے یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے اور فجر کی اذانیں ہو جاتی تھی۔ اور خود انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ میری زندگی میں کئی مہینے اور کئی سال ایسے گزرے ہیں کہ میری اس کمر نے بستر کا لطف نہیں اٹھایا۔ اب سمجھ گئے کہ دین والے کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنا کام کرتے ہیں۔ ایسے ایک محنت آپ کریں گے انشاءاللہ، کل دو دو تین تین چار چار افراد کو ساتھ لائیں گے انشاءاللہ، دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ یہ میدان میں چاہتا ہوں، یہ یہاں تو ہر سال ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آخر تک یہ سلسلہ جانا چاہیے، اور یہ آپ محنت کریں گے تو ہو جائے گا۔ خصوصاً نوجوان لے کے آئے، انہیں کہا جی آئے جی قرآن کی طرف چلتے ہیں، آئے حدیث کی طرف چلتے ہیں، آئے صحابہ کے واقعات کی طرف چلتے ہیں، آئے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہترین باتیں سنتے ہیں اور اللہ سے عمل کی توفیق مانگتے ہیں۔ جب بیوی بیمار ہو جاتی تھی، ایسا شخص جو اتنی تحریر لکھتا ہے اور تنظیمی دور علیحدہ اور لوگوں سے ملاقات، دینی حوالے سے ہدایات، رہنمائی وہ علیحدہ، تو مولانا اپنے سارے کام چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے ان سے کہا، مجھ جیسی عورت کے لیے آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ آپ اتنے مصروف شخص ہیں۔ تو فرمایا اپنی اہلیہ سے، میں اس عورت کی خدمت کے لیے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کی بیماری میں اس کی خبر رکھنے کے لیے کیوں اپنی ساری چیزوں کو نہ چھوڑوں جس نے اپنی ساری زندگی میرے نام لگا دی۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے؟ شوہر ہے، آپ کو بیوی کی میڈیسن کا پتہ نہیں، شوہر ہے بیوی کی بیماری کا پتہ نہیں، شوہر ہے بیوی کے مزاج کا پتہ نہیں، شوہر ہے بیوی کی ضروریات کا پتہ نہیں۔ اگلی بات بھی سنیں، کیا خراج تحسین پیش کیا تھا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ کو۔ اپنی بیوی سے فرمایا کرتے تھے، میں جب جلسوں میں جاتا ہوں تو لوگ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، مولانا مودودی زندہ باد،
مولانا مودودی زندہ باد. تو کہا کرتے تھے لوگ جب یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں تو میرے دل میں آتا ہے نہیں محمودہ بیگم زندہ باد, جس بیوی نے میرے لیے ساری قربانیاں دی ہیں. اب میں یہاں درس دینے کے لیے آیا ہوں, میرے بچوں کو پیچھے کون سنبھال کے بیٹھ گیا. ہم تو رات کو 12 1 بجے تک گھر کو واپس لوٹتے ہیں. میں ان عورتوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے شوہروں کے لیے دین کا کام کرنا آسان کر دیا ہے. ایسے بیویوں کو قدردان نہ ہونا, اچھے الفاظ سے گفتگو نہ کرنا بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. آئیے ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر اور بیوی کو کن کن چیزوں کا پابند کیا ہے.